پیارے بچوں، ہمارے عزیز دوست دہلی سے تشریف لائے ہوئے شیخ کمال الدین سنابری حفظہ اللہ کا بھی خطاب آپ نے سنا علم اور علماء کی فضیلت پر۔ اس دور میں جن چیزوں کی سب سے زیادہ کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس میں سے ایک بہت اہم چیز علم دین اور اس کا شوق، اس کا جذبہ اور علماء کی قدر و منزلت دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ علماء کا مقام جاہلوں اور غیر عالموں کو دیا جا رہا ہے تو غلط نہیں۔ ایسے ماحول میں قرآن و حدیث کی روشنی میں علم اور علماء کا کیا مقام ہے، اس پر آپ نے ایک مدلل تقریر سنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور علماء کا مقام و مرتبہ سمجھنے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتے۔ اگر سینس کام کر رہا ہے، عقل کام کر رہی ہے، انسان پاگل نہیں ہے، تو اس کی ہر ایکٹیویٹی کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بے مقصد انسان کوئی کام نہیں کرتا۔ اگر انسان بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، تو کیا خالق نے، اللہ نے اس کائنات کو بے مقصد بنایا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اس کائنات کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، میرے بندو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے تمہیں ہم نے بیکار پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور مرنے کے بعد تمہیں لوٹ کر کے ہمارے پاس نہیں آنا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ کے رکھا ہے؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی شان اس سے بلند ہے، اللہ کوئی فضول کام نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی یونیورس، یہ زمین یا آسمان اللہ نے بیکار بنایا ہو، یہ پاسبل نہیں۔ انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں صرف کھانے، کمانے اور انجوائے کرنے کے لیے آیا ہے تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنے سسٹم سے پیدا کیا۔ ایک حقیر پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے جیتا جاگتا انسان بنایا۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ وَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تیرا حساب و کتاب نہیں ہوگا، جنت اور جہنم کا معاملہ نہیں ہوگا؟ کیا تو نے یہ سمجھ کے رکھا ہے؟ اے انسان، تو اپنی پیدائش کے اوپر غور کر۔ ایک حقیر پانی کے قطرے سے اللہ نے پہلے تجھے جمع ہوا خون بنایا اور پھر تجھے انسان کا بچہ بنا کر کے دنیا میں اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ کسی کو میل بنایا، کسی کو فیمیل بنایا، کسی کو لڑکا بنایا، کسی کو لڑکی بنایا۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، وہ اللہ جو ایک حقیر پانی کے قطرے سے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ تجھے زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو ہم بیکار پیدا نہیں ہوئے، یہ زمین بیکار نہیں بنی، یہ آسمان بیکار نہیں بنا۔ اسی لیے قرآن ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن اندھوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن بہروں کی کتاب نہیں ہے، قرآن غور کرنے والوں کی کتاب ہے۔
ذرا سورہ آل عمران کی وہ آیتیں پڑھیے جن آیتوں کو پڑھتے ہوئے اللہ کی نبی راتوں میں تہجد میں رویا کرتے تھے، اور آپ نے کہا کہ جو ان آیتوں کو پڑھے اور غور نہ کرے اس کے لیے بدلا دیجیے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جینیس لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون ہے جینیس؟ ہماری نظر میں جینیس کون ہے؟ جس کے پاس دنیا کی نالج ہو، دنیا کی ڈگری ہو۔ نہیں، بڑے بڑے ڈگری یافتہ لوگ پتھروں کے آگے ہاتھ دھو، ٹاپ کوالیفائڈ، ٹاپ ایجوکیٹڈ، کوئی عدالت کا جج ہے، کوئی میڈیکل سائنس کا ماہر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہے، کوئی گائے کا گوبر کھا رہا ہے، کوئی شرمگاہ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کوئی ندی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی پہاڑ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سورج کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کریشن کی عبادت کر رہا ہے، کریٹر کی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، عقل مند وہ لوگ نہیں جن کے پاس دنیا کی ڈگری ہے، دنیا کی نالج نہیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، عقل مند تو وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے اوپر غور کرتے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، تو بے مقصد اس کائنات کو بنا ہی نہیں سکتا۔ اے اللہ جب اس کائنات کو تو نے ایک مقصد کے ساتھ بنایا ہے تو اے اللہ تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا دے۔ پتہ یہ چلا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جن کو فکر ہے کہ کل ہمیں حساب دینا ہے، جن کو پتا ہے کہ جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اور جو اللہ سے جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں وہ عقل مند ہے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہم آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں؟ دنیا کے لیے تو بہت سوچتے ہیں، مکان بن جائے، بچوں کو اچھی تعلیم مل جائے، بچوں کو اچھا مستقبل مل جائے، زمینیں خریدتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، بزنس کو آگے بڑھاتے ہیں، بیوی کے لیے بیوی کے نخرے اٹھاتے ہیں، بچوں کے شوق، ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ 50 سال کی 60 سال کی زندگی، ظاہر ہے کہ یہیں پر معاملہ ختم تو نہیں ہے، اس کے بعد اصل زندگی، یہ زندگی تو فانی ہے، یہ زندگی آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ انسانی زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ خبر آتی ہے بیمار ہونے کی، اگلے دن خبر آتی ہے انتقال کی، میت کی۔ ابھی آج کسی نے بتایا کہ مہاراشٹر میں کورونا کے وائرس پھر سے پایا جا رہا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ اب یہ ملک اور ہم اور آپ اب کسی اور لاک ڈاؤن کے، کسی اور بندی کے اور کسی اور پریشانی کے اب ہم متحمل نہیں ہیں میرے ساتھیوں۔ ہم نے وہ جو دور دیکھا ہے مشکل دور، انسانی زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے بعد کی جو زندگی، آخرت کی زندگی، جو ہر نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا رب ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دنیا میں بدلہ مل جائے ضروری نہیں، مل بھی سکتا ہے، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا مل بھی سکتی ہے، مگر کوئی قانون نہیں
اللہ کا قانون آخرت میں ہے، وہاں سزا ملے گی، وہاں جزا ملے گی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے بے ایمان ترقی کر لے، ایماندار بیچارہ پریشان رہ جائے، اللہ کو یاد کرنے والا زندگی پر پریشان رہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا عیش و عشرت میں زندگی گزار دے، ہو سکتا ہے، پاسبل ہے۔ دنیا دار الجزا نہیں، دنیا دار البلا ہے۔ دنیا میں ہم اور آپ امتحان دینے آئے ہیں، اس کا رزلٹ آخرت میں ہے۔ قرآن کو 29واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، موت و حیات کا نظام بنایا، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، یہ جو روٹیشن ہے، یہ جو سائیکل ہے زندگی کا، یہ جو موت و حیات کا سسٹم ہے، اللہ نے کیوں بنایا؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تمہاری پریکشا لینا چاہتا ہے، تمہارا ایگزام لینا چاہتا ہے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اچھا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرنے والا ہے، اللہ کو کوانٹیٹی نہیں، اللہ کو کوالٹی چاہیے۔ محنت تو وہ بھی کرتے ہیں جو بدعات کے کام کرتے ہیں، خرافات کے کام کرتے ہیں، مزاروں پہ سجدے کرنے والے کام محنت نہیں کرتے، بدعات و خرافات کے بازار سجانے والے کام انرجی خرچ نہیں کرتے۔ محنت ہو رہی ہے، انرجی خرچ ہو رہی ہے، ٹائم خرچ ہو رہا ہے، مگر انجام کیا ہوگا؟ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جائیں گے مگر پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ عمل کی کوانٹٹی ہے، کوالٹی نہیں ہے تو وہ عمل برباد کر دے گا۔ اللہ کو کوالٹی چاہیے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تم کو پیدا کیا، وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ ایگزام دینے آئے، اور یہ ایگزام، اس ایگزام کا ٹائم بہت قریب آ رہا ہے۔ دنیا میں اسکولوں میں مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں، ان بچوں میں جو بچے کامچور ہوتے ہیں، آلسی ہوتے ہیں، محنت نہیں کرتے، وہ بھی امتحان کے موقع پہ محنت کرتے ہیں اگر ان کو پاس ہونا ہے۔ امتحان کل ہے تو آج وہ بھی بیچارے کتاب لے کر رکھا ماستر صاحب، ان کو کل پاس ہونا ہے، نہیں پڑھیں گے تو پاس کیسے ہوں گے؟ اس امتحان میں اگر وہ فیل بھی ہو گئے تو زیادہ سے زیادہ 1 سال برباد ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مدرسے والے نکال دیں گے، اسکول والے نکال دیں گے۔ اے انسان، تو کتنا بڑا نادان ہے، تیری زندگی کا سب سے بڑا امتحان قریب آ چکا ہے اور کوئی تیاری نہیں، کوئی پریپریشن نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی چنتا نہیں۔ قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اے انسان، تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، تمہارے امتحان کا ٹائم قریب آ چکا ہے، لیکن پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہو۔ انسان کا امتحان قریب ہے اور انسان IPL میں لگا ہے، گندی موویز میں لگا ہے، دنیا کی عیاشیوں میں لگا ہے، جس کو معلوم ہے کہ اس کا حساب قریب ہے اور وہ غافل پڑا ہوا ہے۔ کتنی بڑی غفلت ہے، کتنی بڑی نادانی۔ اچھا، یہ جو قیامت کا دن ہے یہ کب آنے والا ہے؟ اس کی کوئی ڈیٹ فکس ہے؟ اس کا کوئی دن فکس ہے؟ اللہ نے کہا دن تو فکس ہے، مگر وہ دن کب آئے گا یہ صرف میں جانتا ہوں۔ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ 5 چیزوں کی نالج صرف اللہ کے پاس ہے۔ 5 چیزیں غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی چابی ہیں، یہ اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کو معلوم ہے۔ رحم مادر میں کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتہ لگ جائے گا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، وہ بھی ایک ٹائم کے بعد۔
لیکن اس لڑکا یا لڑکی کے بارے میں ساری ڈیٹیل، کتنا بڑا ہوگا وہ، کتنی عمر پائے گا، نیک ہوگا برا ہوگا، کتنی روزی پائے گا، کتنی عمر اس کی ہوگی، کب مرے گا، کب پیدا ہوگا، یہ ایگزیکٹ نالج سے اللہ تعالیٰ رحم مادر میں کیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہم اور آپ ہوتے ہیں، دنیا میں کوئی ہمیں دیکھتا نہیں، ڈاکٹر بھی دیکھنے کے لیے مشین کا محتاج ہے، مشین کے ذریعے ہماری موومنٹ کو چیک کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھو میرے ساتھ، ماں کے پیٹ میں ہمیں آکسیجن پہنچانے والی ذات اللہ کی، ماں کے پیٹ میں ہمارے دل کی دھڑکنوں کو چلانے والی ذات اللہ کی، ماں کے پیٹ میں ہمارے جسم کو بنانے والی ذات، ہمارے چہرے کو بنانے والی ذات اللہ کی۔ اللہ چاہتا ماں کے پیٹ میں ہی ہمیں ختم کر دیتا، بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا۔ اللہ چاہتا کتنے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں، عیب دار پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں صحیح سالم بنایا، اس کا کتنا کرم ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں بالکل صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں، لیکن برین ان کا پوری طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو پاتا۔ ایسے بچے ماں باپ کے لیے عذاب بن جاتے ہیں، ماں باپ کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ سارا بدن صحیح ہے، ساری باڈی صحیح ہے، خوبصورت ہے بچہ، برین کام نہیں کرتا، دماغ نہیں کام کرتا۔ ماں باپ بیچارے ایسے بچوں کو لے کے جھیلتے رہتے، کتنے بچوں کو میں نے دیکھا۔ اس اللہ نے ہماری ماں کے پیٹ میں ہمارا دماغ صحیح بنایا، ہمارا دل صحیح بنایا، ہماری باڈی صحیح بنائی، ہمیں خوبصورت بنایا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے اللہ کو۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کل تم کیا کرنے والے ہو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ یہ فیوچر بتانے والے، یہ بھوشیہ بتانے والے سب جھوٹے، سب مکار ہیں۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، بھوشیہ میں کیا ہونے والا ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا، چھوڑ کہاں مرے گا نہیں جانتا۔ مولانا کی سرزمین پر آپ رہتے ہیں، آپ گارنٹی نہیں دے سکتے، آپ کو معلوم نہیں یقین کے ساتھ کہ آپ کی موت مولانا ہی کی سرزمین پر۔ علامہ احسان اللہ ظہیر تقریر کر رہے تھے، کہاں، لاہور میں بم دھماکہ ہوا، کئی علماء شہید ہو گئے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا، سعودی عرب کی حکومت نے آفر کیا کہ ہم ان کا علاج کریں گے، فلائٹ سے ان کو لے کے جایا گیا سعودی عرب ریاض کے ہاسپٹل میں انہوں نے دم توڑ دیا۔ دھماکہ لاہور میں ہوتا ہے، انتقال ریاض میں ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے ان کی میت لے کے جائی جاتی ہے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے اور بقیع کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ تو قیامت کب آئے گی یہ تو نہیں معلوم، لیکن ہاں قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ انڈیکیشنز ہیں، کچھ سائنس ہیں، کچھ سمبلز ہیں جو ہمیں بتائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی تقریر میں قیامت کی کچھ نشانیاں آپ کے سامنے رکھیں، اس لیے نہیں کہ ہم سن کے مزے لے لیں، آپ یہ نشانیاں بیان کی۔ اگر یہ نشانیاں جو نبی نے بتائی ہیں اگر واقعی میں یہ سامنے آ رہی ہیں تو مسلمان تو کب جاگے گا، تیری آنکھ کب کھلے گی؟ اللہ کا الارم آن ہو چکا ہے، اللہ کا الارم بج چکا ہے، قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی ہیں۔ اے مسلمان، اب تو خواب غفلت سے بیدار ہو جا، اب تو جاگ جا، اب تو اپنی آخرت کی فکر کر لے، اب تو اپنی قیامت کی فکر کر لے۔ دنیا کے ایگزام میں لڑکا فیل ہوا، سال برباد ہوگا، اسکول سے نکالا جائے گا۔ اس ایگزام میں تو فیل ہوا تو تیری آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہ ایگزام تو سب سے اہم ایگزام ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ او کروڑ پتیوں تم بھی سن لو، ارب پتیوں تم بھی سن لو، بلڈنگ بنانے والوں تم بھی سن لو، کاروبار بنانے والوں تم بھی سن لو، اور دنیا کے ارب پتیوں کروڑ پتیوں تم سن لو، تم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو، مگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اللہ نے کنڈیشن لگا دی، جو جہنم سے بچایا جائے گا اور جو جنت میں داخل ہوگا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ کے یہاں کامیابی کا معیار ایک ہی ہے، جو جہنم سے بچ گیا اور جو جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب۔ میرے بھائیوں،
قیامت کا علم بھی حاصل کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان جانتے ہو کس کو بولتے ہیں؟ ابھی ہمارے شیخ کمال صاحب تقریر کر رہے تھے کہ بھئی ہم لوگوں کے پاس دین کا علم نہیں ہے، دنیا کا بہت علم ہے، دنیا کا بہت علم ہے میرے بھائی۔ پولیٹکس کی بات چھیڑ دو، آنے والے الیکشن میں کیا ہوگا، پیچھے والے الیکشن میں کیا ہوا، کون سی سیٹ کون کہاں سے جیت رہا ہے، پورا مسلمان کے پاس پورا ڈاٹا موجود ہے۔ کرکٹ کی جانکاری ان سے لے لو، بالی ووڈ کی جانکاری ان سے لے لو، دنیا کی ارتھ ویوستھا کی جانکاری، دین کی نالج نہ کے بارے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 پلرز ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ بھئی ایمان کے اسلام کے تو 5 ارکان سب کو پتا ہے، توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ اسلام کے تو 5 ستون سب کو معلوم، ایمان کے 6 ارکان کس کو پتا ہے؟ اگر پوچھا جائے تو بہت سارے لوگ جواب نہیں دے پائے۔ ایمان کے 6 ارکان: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان کے 6 ارکان۔ قیامت پر ایمان لائے بغیر آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے دل میں ڈاؤٹ ہے، پتہ نہیں قیامت ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں حساب و کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگر ڈاؤٹ ہے تو یہ بھی ایمان کے ختم ہونے کی نشانی ہے۔ ڈاؤٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، میرے متقی بندے آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کو آخرت پر یقین ہے تو آپ کو حاصل کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے قیامت کی نشانی کا میرے پیارے۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کے راوی حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم صحابہ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے قیامت کے بارے میں۔ اتنے میں اللہ کے نبی آئے، آپ نے پوچھا ما تتذاکرون، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ہم نے کہا نتذاکر الساعہ، اللہ کے نبی ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون 10 آیات، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ الدخان، قیامت کے پہلے دھواں آسمان پہ ظاہر ہوگا۔ قیامت کے پہلے آسمان میں دھواں ظاہر ہوگا جو مومن کے لیے زکام کی طرح ہوگا، لیکن کافر اور منافق کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوگی۔ والدجال، اور قیامت کے پہلے دجال ظاہر ہوگا۔ دجال کون ہوگا؟ یہ بنی آدم میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے، ایران کے شہر اصفہان سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت طاقت دے گا، 1 آنکھ کا کانا ہوگا، پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ اس کے فتنے میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو جائیں گے، بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو اس کے فتنے سے بچیں گے۔ اتنی طاقت اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، وہ آسمان سے کہے گا تو بارش برسات، آسمان سے بارش ہونے لگے گی۔ وہ زمین سے کہے گا تو سبزہ اگا دے، زمین سے سبزہ اگنے لگے گا۔ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کی بارڈر پر اس کی سرحد پر فرشتے ننگی تلوار دے کر کے کھڑے ہوگی تو اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ 40 دن تک دجال دنیا میں رہے گا۔ ان 40 دنوں میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن عام دنوں کی طرح۔ ابھی اللہ کے نبی نے اتنا بیان کیا تھا، صحابہ نے سوال کیا ہے اللہ کے نبی ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ہفتے 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اے اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھیں؟ اللہ کے نبی دجال کی بات کر رہے ہیں، قیامت کی نشانی بتا رہے ہیں۔
اور صحابہ کو وہاں پر بھی چنتا کیا ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ جب 1 سال کے برابر ایک دن ہوگا، 1 مہینے کے برابر ایک دن ہوگا، 1 ہفتے کے برابر ایک دن ہوگا، تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اندازہ لگا لو گے، ہر نماز کے بعد اگلی نماز کی جو گیپنگ ہوگی، اسی گیپنگ کے حساب سے اندازہ لگا کے تم نماز پڑھو۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کی زندگی نماز کے بغیر نہیں تھی۔ اس دجال کے واقعے کے دوران بھی صحابہ کے دماغ میں سوال پیدا ہوا کہ نماز کیسے پڑھیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں نماز نہ ہو، ایسی ان کی زندگی میں ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا میرے ساتھ۔ ان کے درمیان بے نمازی یا تو وہ ہوتا تھا جو مسلمان نہیں ہوتا تھا، یا منافق ہوتا تھا۔ منافق کو بھی نماز میں آنا پڑتا تھا، وہ سستی اور کاہلی کرتا تھا، الگ بات ہے۔ صحابہ مسلمان سمجھتے ہی نہیں تو اس کو جو نماز نہ پڑھتا۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی میں، اذانیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے پاس آج کل بڑی خبریں آ رہی صاحب، نیپال کی بارڈر کے قریب بہت ساری مساجد پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان لوگوں کو عقل دے جو قانون کے ماہر ہیں، اور اللہ کے واسطے شیخ کمال صاحب نے ایک بات کہی نا کہ اپنے بچوں کو الگ الگ میدان میں، ایک بچے کو ہو سکے تو وکیل بھی بناؤ، ایک لڑکا آپ کا ایسا ہو جو قانون کا ماہر ہو۔ آنے والے وقت میں بڑی ضرورت پڑے گی میرے ساتھیوں، ہماری قوم کو اچھے وکیلوں کی بھی بہت ضرورت ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے صاحب، ایک مدرسہ چل رہا تھا، ایک عیدگاہ چل رہی تھی، ایک قبرستان موجود تھی، ایک مسجد موجود تھی، حکومت نے کہہ دیا صاحب یہ غیر قانونی تھی، بلڈوزر چلا دیا۔ کچھ تو موقع دیا جاتا کاغذات کو درست کرنے کا، اگر وہ اسٹرکچر غیر قانونی تھا تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کے بارے میں پورا ٹائم دیا جائے، مگر ابھی نفرت کی ایسی ہوائیں چل رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ ہم یہ خبریں پڑھتے ہیں میرے بھائیوں، ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ مگر آج جو مسجدیں موجود ہیں، ان مسجدوں کا حال بھی کیا ہے؟ ان مسجدوں کا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز میں 2-4 بوڑھے لوگ اگر مسجد میں نہ جائیں تو مسجدوں میں تالے لگ جائیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں نماز کے بغیر زندگی نہیں تھی میرے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی نے کہا دجال 40 دن تک رہے گا، ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی نماز کیسے؟ دجال کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے گا، پھر اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں نازل ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا بیت المقدس کے پاس، مقام لط کے پاس۔ اور دجال کے فتنے سے وہی لوگ بچیں گے جن کا ایمان بہت مضبوط ہوگا۔ اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے 2 باتیں سکھائی ہیں۔ ایک تو ہر نماز میں دعا کرو اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو یاد کرو۔ یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں اگر دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا ہے۔ اور کوئی یہ نہ سوچے پتہ نہیں دجال کب آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہے تو دجال کا۔ بہت ڈرایا ہے اللہ کے نبی نے، بہت خبردار کیا ہے، اس کو کبھی ہلکے میں مت لیجیے گا۔ اللہ کے نبی نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دجال کو قرار دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا والدابہ، اور زمین سے ایک چوپایا نکلے گا، ایک جانور نکلے گا۔ یہ جانور کیسا ہوگا اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، جب ہماری بات پوری ہو جائے گی، جب قیامت قریب آئے گی، ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے اور وہ جانور لوگوں سے بات کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ وہ جانور لوگوں کی پیشانی پر نشان لگائے گا، اور مومن کی پیشانی اس نشان سے چمکے گی، اور منافق اور کافر کے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جائے گی۔ اب وہ جانور کیسا ہوگا اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی، لیکن قیامت کی نشانی ہے۔ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ سورج قیامت والے دن پچھم سے نکلے گا، مغرب سے نکلے گا، اور جب سورج پچھم سے نکلے گا اس کے بعد پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آج توبہ کر سکتے
ہو، آج اللہ کو منا سکتے ہو، قیامت کے دن جب سورج پچھم سے نکلے گا اس دن ہم توبہ کرنا بھی چاہیں گے، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر توبہ قبول ہونے والی۔ وَنُزُولُ عِیسیٰ ابْنِ مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ابھی آج کل بہار میں ایک جگہ ہے دربھنگا، وہاں سے ایک آدمی پیدا ہوا شکیل بن حنیف نام کا، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ملک شام کے مشرقی حصے میں منارۃ البیضاء کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ وہ کم وقت کہتا ہے کہ اس سے مراد دلی میں لکشمی نگر کی مسجد ہے، اور کہتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور میں ہی دنیا میں آیا۔ اور ایسے بےہودہ اور بدتمیز اور بیوقوف انسان کی بات ماننے والے آج سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لوگ اس کو عیسیٰ مان رہے ہیں، لوگ اس کو مہدی مان رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے ساتھی، شکیل بن حنیف نام کا یہ انسان کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے، اس کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پیدا نہیں ہوں گے، آسمان سے اتریں گے۔ یہ شکیل بن حنیف نام کا آدمی یہ محمد حنیف کے گھر میں پیدا ہوا، اس کی کوئی ماں ہے، اس کا باپ حنیف نام کا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام آلریڈی پیدا ہو چکے اور زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، وہ دنیا میں آئیں گے، نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ اور 7 سال عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے، دجال کا خاتمہ وہی کریں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نماز کا ٹائم ہے، وہ تو نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، مسجد میں آئیں گے لوگ ان کو پہچان جائیں گے، لوگ کہیں گے آپ نماز پڑھائیے، کہیں گے جو مسلمانوں کا امام ہوگا، جو مسجد کا امام ہوگا، کہیں گے کہ یہ نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تکرمۃ لہذہ الامہ، اس امت کا یہ مقام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے پہلے آئیں گے تو اس امت کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھیں گے، امام بن کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ وہ یہ ثابت کریں گے، وہ یہ دکھائیں گے کہ میں اپنی شریعت لے کر کے نہیں آیا ہوں، میں شریعت محمدی کا تابع ہوں۔ اس کائنات میں اللہ کے آخری نبی کے آنے کے بعد اب شریعت چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ کی چلے گی، اب کسی اور نبی کی شریعت نہیں چل سکتی۔ جب کسی اور نبی کی شریعت نہیں چل سکتی تو کسی امام کی، کسی بزرگ کی، کسی مولوی کی، کسی عالم کی کیسے چل سکتی ہے؟ شریعت چلے گی تو قیامت کی صبح تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام 7 سال تک دنیا میں رہیں گے، بہت آرام اور سکون کا دور ان کا ہوگا۔ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، وہ عیسائیت کا خاتمہ کر دیں گے، دنیا سے سارے سور خنزیر کو ختم کر دیں گے، یہود و نصارہ سے جزیہ کا کانسیپٹ ختم کر دیں گے۔ یہود و نصارہ کو ڈائریکٹ وہ کہیں گے یا تو اسلام قبول کرو یا ہم سے جنگ کرو، اور ان کو ختم کریں گے، خاتمہ کریں گے۔ 7 سال حضرت عیسیٰ دنیا میں رہیں گے اور اس کے بعد نیچرل طریقے سے ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، اور قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہوگی کہ 2 قبیلے جن کا نام یاجوج اور ماجوج ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس بن نوح کی نسل سے ہیں، اور ہزاروں سال پہلے حضرت ذوالقرنین نے، چونکہ یہ بڑے فسادی قبیلے ہیں، بہت خون خرابہ کرنے والے، لوگوں کو مارنے لوٹنے پیٹنے والے قبیلے ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ایک بہت بڑا ڈیم بنا کے، بہت بڑی دیوار بنا کے ان کو قید کر دیا۔ لیکن حضرت ذوالقرنین جب یہ ڈیم بنایا تو کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا حکم آئے گا میرا یہ ڈیم بیکار ہو جائے گا، میری یہ دیوار بھی بیکار ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزانہ یاجوج اور ماجوج اس ڈیم، اس دیوار میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ جس دن ان کے کامیاب ہونے کا دن ہوگا اس دن ان کے منہ سے نکلے گا کہ آج انشاءاللہ ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے، اور اس دن وہ توڑ دیں گے۔ یہ انشاءاللہ کا پاور ہے۔ جس دن یاجوج اور ماجوج انشاءاللہ کہہ کر کے دیوار کو توڑیں گے اس دن وہ دیوار کو توڑ دیں گے اور انسانی آبادی کی طرف آ جائیں گے۔ اب گوگل میپ تو آج پوری دنیا کا میپ ہمارے موبائل میں موجود ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب یاجوج اور ماجوج اگر دنیا میں کہیں ہے تو میپ پہ نظر آنے چاہیے، انٹرنیٹ پہ نظر آنے چاہیے۔ تو بھائیوں اس کا تعلق غیب سے، اور غیب کہتے ہی اس چیز کو ہے جو ہماری عقل سے ماورا ہو، ہمارے سینس سے ماورا ہو۔
ہماری عقل سے باہر کی چیز ہے یہ. ہمارا ایمان ہے کہ یاجوج اور ماجوج نام کے یہ دو فسادی قبیلے دنیا میں کائنات میں کہیں ہیں اور قیامت سے پہلے وہ آئیں گے, بہت تباہی مچائیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے وہ ختم ہو گئے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ, اور 3 جگہوں پر زمین کو دھسا دیا جائے گا. خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب. ایک تو زمین کے مشرقی حصے میں, پوربی حصے میں زمین کو دھسایا جائے گا, ایک پچھمی حصے میں دھسایا جائے گا, اور ایک جزیرۃ العرب میں زمین کو دھسایا جائے گا. یہاں ایک بات کی میں وضاحت اور کروں. حدیثوں میں کہیں کہیں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ عرب کے لوگوں کے لیے قیامت کے پہلے بربادی ہوگی. تو ڈاکٹر اسحاق جیسے لوگ کہتے ہیں صاحب اس میں اشارہ یہ ہے کہ ساری گندگی اور بے حیائی اور زناکاری اور بدکاری کہاں پیدا ہو جائے گی؟ عرب کے اندر پیدا ہو جائے گی. یاد رکھو میرے بھائیوں کہ بہت بڑی خیانت ہے. اللہ کے نبی نے جہاں عربوں کی بربادی کی بات کہی ہے, کیونکہ آپ کے مخاطب عرب کے لوگ تھے اس لیے آپ نے وہاں عربوں کا نام لیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جگہوں کے لوگ دودھ کے دھلے ہوں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آج عرب کے اندر گندگی نہیں اور غلط کام نہیں ہو رہے ہیں, مگر آج جس طریقے سے ڈاکٹر اسحاق جیسے لوگ جب بیان کرتے ہیں تو ایسا ثابت کرتے ہیں جیسے ہمارے انڈیا اور ہمارے پڑوسی جو ممالک ہیں, یہ جو بر صغیر کا علاقہ ہے, یہ بالکل دودھ کا دھلا ہے اور ساری گندگی عرب میں ہے. مجھے بڑے سیدھے سیدھے سوال کا جواب دیں. اللہ کی نظر میں شراب زیادہ بڑا گناہ ہے یا شرک زیادہ بڑا؟ اللہ کی نظر میں زنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا شرک زیادہ بڑا گناہ ہے؟ آج عرب کی دھرتی پر بہت سارے پاپ ہو رہے ہیں, مگر یہ بات ایک عام آدمی بھی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ شرک کے اڈے اور خاص طور سے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قبروں اور مزاروں پر سجدہ کرنے والے جتنے انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہیں, عرب میں تو بہت اس کا تصور نہ کے برابر ہے. وہاں یہ تمام برائیاں اپنی جگہ ہیں میرے بھائیوں, لیکن آج بھی وہاں شرک سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی ان کو بچایا ہے. اور یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے, جو بر صغیر کا علاقہ ہے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کا علاقہ ہے, یہ شرک میں لت پت ہے. اور ہم اس طریقے سے بیان کریں کہ صاحب ہم ساری برائی عربوں کے سر پہ تھوپ دیں اور اس علاقے کی بڑی فضیلت بیان کریں, یہ انصاف کے خلاف بات ہے, یہ امانت کے خلاف ہے. تو قیامت کے پہلے یہ زمین 3 جگہوں پہ دھسائی جائے. اور آپ نے فرمایا وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ, اور قیامت کی آخری نشانی یہ ہوگی کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی, یمن کے شہر عدن سے ایک آگ نکلے گی, اور وہ آگ لوگوں کو ہٹا کر کے میدان محشر کی طرف لے کے جائے گی. میدان محشر کہاں ہوگا؟ ملک شام کا علاقہ, وہاں پر میدان محشر ہوگا. یعنی یمن سے وہ آگ نکلے گی اور لوگوں کو ہانک کر کے وہ سیریا لے کے جائے گی, ملک شام لے کے جائے گی. کہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں میرے پیارے. اس کے علاوہ جو نشانیاں ہیں قیامت کی, ان کو علماء نے علامات صغریٰ کہا ہے, چھوٹی نشانیاں کہا ہے. یہ 10 بڑی نشانیاں تو بالکل قیامت کے قریب آئیں گی, لیکن جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ اللہ کے نبی کے دور سے شروع ہو چکی ہیں اور دھیرے دھیرے ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اب آئیے ہم تقریر کے اگلے پڑاؤ کی طرف بڑھتے ہیں. قیامت کی چھوٹی چھوٹی کچھ نشانیوں کو ہم ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی کے دور میں ایک مرتبہ کافروں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان میں آئیں گے. اللہ کے پیارے نبی نے اشارہ کیا انگلی سے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, اور ہیرا کی پہاڑی کے ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا اور دوسری طرف چاند کا ٹکڑا پورے مکے کے لوگوں نے دیکھا, مگر وہ ایمان نہیں لائے. اور اللہ نے سورہ قمر کی آیت نازل کر دی, اقتربت الساعة وانشق القمر, اے میرے نبی قیامت قریب آ چکی ہے, اور قیامت کی نشانی یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی ہے. یہ قیامت کی چھوٹی نشانی میں سے نشانی تھی اللہ کے نبی کے دور میں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. اور آگے بڑھیے, اللہ کے پیارے نبی خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَإِسْتُوَانَا وَسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ, میں اور قیامت دونوں اس طریقے سے بھیجے گئے. آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا, یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں میرے دنیا میں آ جانے کے بعد اب سمجھ جاؤ کہ قیامت بہت قریب ہے. اب دنیا کی زیادہ عمر گزر چکی ہے,
اب دنیا کی شام ہو چکی ہے، اب دنیا کا سورج بہت جلدی غروب ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے تقریباً 1450 برس گزر چکے ہیں، یعنی اب ہم قیامت سے اور زیادہ قریب ہو چکے ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں اس طریقے سے۔ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی حضرت عوف بن مالک سے کہا اعدد ستاً بین یدی الساعہ، اے عوف بن مالک تم انگلی پر گن لے قیامت کے پہلے 6 نشانیاں۔ موتی، اے عوف بن مالک جب میری موت ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے، تب سمجھ جانا کہ قیامت قریب آئے گی۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ سن 11 ہجری اللہ کے پیارے نبی کی وفات کا واقعہ، اس کو آج کی سیرت کی کتابوں میں پڑھو تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کا سب سے المناک دن، سب سے غمناک دن، حضرت جابر کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں جس دن اللہ کے نبی مدینہ میں آئے تھے اس دن سے زیادہ روشنی والا کوئی دن نہیں تھا، اور جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اس دن سے زیادہ اندھیرے والا کوئی دن نہیں تھا۔ نبی کی وفات، نبی کا انتقال اس قیامت کی بہت اہم نشانی میں سے ایک نشانی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم فتح بیت المقدس، اے عوف بن مالک قیامت کی نشانی بیت المقدس کا فتح ہو جانا بھی ہے۔ سن 16 ہجری میں حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا تھا، اور بیت المقدس کی چابی جن لوگوں کے پاس تھی، جن پادریوں کے پاس تھی، انہوں نے کہا یہ چابی ہم عام لوگوں کو نہیں دیں گے، یہ چابی ہم مسلمانوں کے خلیفہ کو دیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے ملک شام کا سفر کرتے ہیں، اور ایک اونٹ کے اوپر کرتے ہیں، اور ساتھ میں اپنے غلام کو لے کے جاتے ہیں، کبھی غلام کو سواری پر بٹھا کر کے اونٹ کی نکیل پکڑ لیتے ہیں، اور کبھی خود بیٹھ کر کے غلام کو کھواتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ لمبا سفر طے کر کے حضرت عمر پہنچتے ہیں بیت المقدس، اور بیت المقدس کی چابی وہاں کا جو فادر ہوتا ہے، جو وہاں کا جو پادری ہوتا ہے، وہ ان کے حوالے کرتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے، بیت المقدس فتح ہوتا ہے، اور مسجد اقصی میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ قیامت کی اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری نشانی۔ ثم موتان یاخذ فیکم تقواس الغنم، اور قیامت کے پہلے ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ بہت بڑی وبا پھیلے گی، اور لوگ اتنی زیادہ تعداد میں مر جائیں گے جیسے بھیڑ بکریاں مر جاتی ہیں، ان کے بیچ میں جب کوئی وبا پھیل جاتی ہے، کوئی بیماری پھیل جاتی ہے۔ سن 18 ہجری میں ملک شام کے گاؤں امواس میں طاعون کی بیماری پھیلی، اور طاعون کی بیماری یہ انفیکشن والی بیماری تھی، پھیلنے والی بیماری تھی، بہت تیزی سے پھیلی، اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام اس بیماری میں انتقال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے، اور یہ قیامت کی نشانی سامنے آتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم استفاضۃ المال، پھر مال بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہو جائے گا، حتیٰ یؤتی الرجل 100 دینار، یہاں تک کہ 100 دینار انسان کو دیا جائے گا، وَيَظَلُّ سَاخِطًا، پھر بھی وہ ناراض رہے گا۔ دولت کی کوئی ویلیو نہیں بچے گی، پیسے کی کوئی ویلیو نہیں بچے گی، اتنی دولت ہو جائے گی۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ دور بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں سامنے آ چکا ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ دور ابھی قیامت کے پہلے آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم فتنة لا يبقى بيت من الأرض إلا دخلته، اور قیامت کی نشانی یہ بھی ہوگی کہ ایک فتنہ سامنے آئے گا، ایسا فتنہ سامنے آئے گا کہ عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں کو فتنہ نہ پہنچ جائے۔ یہاں بھی اللہ کے نبی نے عرب کا نام لیا کیونکہ سامنے عرب کے لوگ تھے۔ آپ کی مراد یہ تھی کہ ایسا فتنہ آ جائے گا کہ ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ آج ایسے بہت سارے فتنے ہیں، جیسے آج انٹرنیٹ کا فتنہ ہے، سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے، آج تقریباً ہر گھر میں یہ فتنے داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے یہ فتنے تمہارے سامنے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم ہدنة تکون بینکم و بین بنی الاسفر، اور قیامت کے پہلے تمہارے بیچ میں اور رومیوں کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہوگا، ایک صلح ہوگی، اور رومی تم سے غداری کریں گے اور بہت بڑی فوج لے کر کے تمہارے مقابلے میں آئیں گے۔ تو یہ قیامت کی چھوٹی نشانی، اور آگے بڑھیں۔ قیامت کی نشانی اللہ کے نبی نے یہ بیان یکون فی آخر الزمان اقوام سفہاء الاحلام،
قیامت کے پہلے آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو بے وقوف ہوں گے، خدساء الاسنان، کم عمر کے ہوں گے، کم عمر کے لڑکے ہوں گے، کم ایج کے لڑکے ہوں گے، لیکن عقل ان کے اندر کم ہوگی۔ یقولون من خیر قول، بڑی اچھی باتیں کریں گے۔ یعنی اللہ کے نبی اشارہ کر رہے ہیں خوارج کی طرف کہ بہت اچھی باتیں کریں گے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، لیکن وہ دین سے اس طریقے سے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار کو پار کر کے نکل جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں اسلام کے نام کے ساتھ جو آج آتنکواد کا لفظ جوڑا گیا، جو ٹیررزم کا نام جوڑا گیا، اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ان خوارج کا تھا۔ اور آج بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ خوارج قتل و خونریزی مچا رہے ہیں اور دنیا والوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے اوپر لعنت کی ہے اور ان کو جہنم کے کتے قرار دیا ہے۔ یہ خوارج اور یہ دین کی غلط انٹرپریٹیشن کرنے والے اور دین کے نام پر فساد مچانے والے یہ لوگ آج بھی دنیا میں بہت سارے علاقوں میں۔ قیامت کی نشانی آپ نے یہ بھی فرمائی، ان یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ کتابیں تو آج بھی موجود ہیں، لائبریریاں تو آج بھی موجود ہیں، کتابیں تو آج بھی چھپ رہی ہیں، لیکن ہاں دھیرے دھیرے اب کتابوں کو کوئی پڑھنے والوں نہیں ہے۔ عوام کا میں کیا بولوں، اب تو علماء بھی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، اب تو سرچ کرنے کا دور آ گیا، اب موبائل پر بس سرچ کر لیا جاتا ہے، اب مطالعہ کرنے کا دور ختم ہو گیا۔ ہمارے اساتذہ نے ہم کو حدیثیں پڑھائی، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اساتذہ کی حفاظت فرمائے، جو انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کبھی سوچو تو میرے بھائی کو حیرت ہو، علم دین سکھانا بڑا آسان کام نہیں ہے۔ بڑی معمولی تنخواہ پر ہمارے اساتذہ نے ساری زندگی قربان کر دیا اپنے آپ کو، اور ساری زندگی کتابوں میں گھسے رہے، کتابیں ان کا اوڑھنا بچھونا رہے۔ آج پڑھنے کا آج ہم علماء کے بیچ میں بھی بات آتی ہے تو یہ بات سامنے آتی ہے، ریڈنگ کلچر ختم ہوا، لائبریریاں بند ہو رہی ہیں ہمارے یہاں۔ اب تو صاحب موبائل پر پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریے، بس پی ڈی ایف کون پڑھتا ہے؟ موبائل اسکرین پر کوئی پڑھائی نہیں کرتا، اسکرین پر لوگ پڑھتے نہیں۔ تو علم اٹھا لیا جائے گا، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا علم کیسے اٹھے گا؟ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، دنیا سے علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں، علماء ربانی دنیا سے جا رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے جماعت کے ہمارے جو بڑے علماء تھے، بزرگ علماء تھے، اب دھیرے دھیرے جا رہے ہیں۔ جو کریم تھی وہ جا رہی ہے، جو ملائی تھی وہ جا رہی ہے، اب چھاچ بچا ہے۔ اب علم کے نام پر بڑے بڑے دعوے ہیں، بڑے بڑے القاب و آداب ہیں، اب علم نہیں ہے، اور آگے اس سے بھی خراب دور آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی اذا لم یبق عالما، جب دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے تو جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ آج انجینئر علی مرزا جیسے لوگ جو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے یوٹیوب پر اتنے فالوور ہیں، یوٹیوب پر اتنے فالوور ہیں، اور یہاں تک اس انسان نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آج کے دور میں آ جائیں تو ان کے بھی اتنے فالوور نہیں ہوں گے جتنے میرے فالوور ہیں۔ اس طریقے کی گستاخی کرنے والوں کو لوگ اپنا امام مانے، لوگ اپنا پیشوا مانے، اس کو اسکالر مانے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی مت ماری گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب علماء سے کٹو گے، جب علماء سے دور ہوگے تو یہ عذاب بھی تم پر مسلط ہوگا۔ علی مرزا جیسے لوگ، اور اسی طریقے سے جو ہے جاوید نانوتوی جیسے لوگ، اور ساحل عظیم جیسے لوگ، اور گمراہ قسم کے لوگ اور جاہل قسم کے لوگ تمہیں دین سکھانے کا کام کریں گے۔ یہ دور تبھی آئے گا تم علماء سے اپنا تعلق توڑو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، آپ کے بارے میں بھی کچھ باتیں بولنا۔ قیامت کی نشانی آپ کے بارے میں اللہ کے نبی بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا میری امت میں آخری زمانے میں ایسے لوگ بھی آئیں گے، صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے لوگ ایسے آئیں گے جن کو ابھی میں نے نہیں دیکھا ہے۔ قوم معهم سیاط کأذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو ماریں گے، اتیاچار کریں گے، ظلم کریں گے، پاور کا غلط استعمال کریں گے۔ اور یاد رکھو جس نے بھی پاور کا غلط استعمال کیا ہے، اللہ نے اس سے بڑے ظالم کو اس کے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ تاریخ کا چکر موجود ہے، تاریخ کا سائیکل موجود ہے، جا کے کوفہ کے جس دربار میں، کوفہ کے جس گورنر ہاؤس
ہاؤس میں حضرت حسین کا سر کاٹ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کے ابن زیاد کے پاس لایا گیا تھا. تاریخ کے پڑھنے پلٹو اسی کوفہ کے اسی گورنر ہاؤس میں ایک دن وہ آیا کہ ابن زیاد کا سر کاٹ کے مختار ثقفی کے پاس لایا گیا, اور پھر وہ دور بھی آیا کہ مختار ثقفی کا سر کاٹ کر کے مصعب بن زبیر کے پاس لایا گیا, پھر وہ دور بھی آیا کہ مصعب بن زبیر کا سر کاٹ کے کسی اور کا لایا گیا. یہ سائیکل چلتا ہے, یہ چکر چلتا ہے, اللہ ایک ظالم پر دوسرے ظالم کو مسلط کرتا ہے. میرے عزیزو یاد رکھو, پاور کا غلط استعمال کرنے والی طاقتوں کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ ان کو ذلیل ہونے پر مجبور کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا لوگوں کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے, وہ لوگوں کو ماریں گے. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ, اور ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, جو غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی, اور جن کی چال بھی بے حیا عورتوں کی طرح ہوگی, ایسی عورتیں بھی قیامت کے پہلے سامنے آئیں. اور آج تو حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں. انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارم, فیس بک جیسے پلیٹ فارم کا کیا استعمال کر رہی ہے ہماری نوجوان نسل میرے بھائیوں. ننگا پن اور یعنی اور ولگیرٹی کی کون سی قسم ہے جو آج انٹرنیٹ پر موجود ہے. کتنی لڑکیاں ہیں, مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی, جن کا کام صرف اور صرف اپنے شریر کا ان پردرشن کرنا ہے, اور یہ اپنے شریر اور اپنے جسم کو دکھا کر آج لاکھوں ملین اور بلین فالوور بنا کے بیٹھی ہیں. کوئی کنٹینٹ نہیں ہے, کوئی مواد نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, بس جسم کی نمائش کر رہی ہیں. آج اپنے چند لائک پانے کے لیے اور چند ویو پانے کے لیے انسان کسی حد تک بھی گر جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا, اپنی نوجوان نسل سے کہنا چاہوں گا, اپنی شرم و حیا کو باقی رکھو, یہ ہمارے دین کا امتیاز ہے. قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی کہ عورتوں کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا تفنا هذه دنیا, یہ دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی حتی یتصافد الناس تصافد الحمیر, کہ لوگ عام راستے میں پبلک پلیس میں زنا کریں گے. جس طریقے سے گدھے زنا کرتے ہیں, جانور زنا کرتے ہیں, اس طریقے سے انسانوں میں زنا ہونے لگے گا. آج حرام ریلیشن شپ, ناجائز تعلقات بڑی تیزی سے نوجوانوں میں پنپ رہے ہیں, اور زنا کاری کی شرح بھی بدل بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے پیارے ساتھی, یہ بھی قیامت کی نشانی, قیامت کی نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی. اس قدر فتنے پیدا ہو جائیں گے, بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے, شام کو آدمی مومن ہوگا, صبح کافر ہو جائے گا, صبح کو مومن ہوگا, شام کو کافر ہو جائے گا. اپنے ایمان کو 12 گھنٹے بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. میرے بھائیوں, اپنی نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھاؤ, کوئی اعتراض نہیں, کوئی آبجیکشن نہیں, مگر ان کی بنیاد کو اتنا مضبوط کر دو, ان کو ایمان اور عقیدہ. اور ابھی شیخ نے اپنی تقریر میں بات کہی, مکتب. میں نے ممبئی میں دیکھا, ساؤتھ انڈیا میں دیکھا, مسجدوں میں جو مکتب چلتے ہیں بڑے سسٹم سے چلتے ہیں, اچھے ٹیچروں کو رکھا جاتا ہے, اور جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان بچوں کے والدین باقاعدہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کے ان کو مسجد میں مکتب میں بھیجتے ہیں, تاکہ بچہ اسکول میں قرآن نہیں پڑھتا, اسکول میں دعائیں نہیں پڑھتا, اسکول میں شریعت کی باتیں نہیں سیکھتا, کم سے کم گھنٹہ 2 گھنٹہ مسجد میں مکتب میں جا کر کے وہ دین کی بیسک باتیں سیکھ لیں. ہمارے یہاں مدرسے میں اگر بچہ پڑھ رہا ہے تب تو ٹھیک ہے, اسکولوں میں وہ چیز ہے نہیں, اور مسجدوں میں چلنے والے مکتب ہمارے یہاں 0 ہیں, جو چل بھی رہے ہیں تو بس ایسے اللہ بھروسے چل رہے ہیں, کوئی مطلب نہیں ہے ان کا, وہ نہ کوئی اس کے اندر کوئی بنیاد ہے. میرے ساتھیوں, مکتب پر بہت زور دینے کی ضرورت ہے, اور مکتب کی تعلیم کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ دور فتنوں کا دور ہے, اور آنے والی نسلیں آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گی اگر آپ نے ان کے ایمان اور عقیدے کو بچانے کا انتظام نہیں کیا. ارے اگر ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر کو اپنی اولاد کی فکر ہے, اور وہ یہ دعا کرتے ہیں, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, کہ اللہ میرے بچوں کو تو بت پرستی سے بچا لے, میرے بچوں کو تو شرک سے بچا لے, مجھے تو شرک سے بچا لے. اگر ابراہیم جیسے پیغمبر کو اپنے عقیدے کی فکر ہے, اپنی توحید کی فکر ہے, میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی پہلے فکر ہونا چاہیے. آپ اپنے بچوں کو زمانے کے رحم و کرم پر مت چھوڑیے میرے بھائیوں, زمانے کے رحم و کرم پر مت چھوڑیے, ورنہ میں نے دیکھا ہے 8-8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں, جھارکھنڈ کے علاقے میں گیا, 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی بچی وہ مرتد ہو جاتی ہے, صرف 2 سال
کالج میں پڑھتی ہے اور ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور مرتد ہو جاتی ہے. ایمان اتنا حقیر بن گیا ہماری نظروں میں. کسی نے پیار کے دو بول بول دیے, کسی نے محبت کے دو میٹھے بول بول دیے, اور ہماری بہنیں اور ہماری قوم کی بیٹیاں اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. میرے پیارے ساتھیوں, اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح کو ایک انسان مومن ہوگا, شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا, صبح کو کافر. قیامت کی نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی, حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے گی. یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من اين اخذ المال. قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا جب لوگ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کریں گے, مال کیسے کما رہیں گے بھول جائیں گے, کتنا کما, بس اس کی فکر ہوگی. حلال کا چند پیسہ حرام کے کروڑوں سے بہتر ہے میرے ساتھ. حرام کا وہ لقمہ آپ کے گھر میں آئے گا, آپ کے گھر کا سکون برباد کر دے گا. یہ کیوں ہمارے گھروں میں برکت ختم ہو گئی؟ کہ بھائی بھائی کے جھگڑے کیوں ہیں؟ یہ شوہر اور بیوی کے رشتے میں کھٹاس کیوں ہے؟ یہ اولاد نافرمان کیوں ہیں؟ یہ باپ اور بیٹے میں کیوں نہیں بن رہی ہے؟ کبھی غور کیا؟ حرام کمائی کی نحوست ہے میرے پیارے ساتھیوں. اپنے گھروں کو حرام کمائی سے بچاؤ. اور آج ایک ایسے دور میں جب بڑے بڑے سیلیبریٹیز جوئے کے ایپ کے اور سٹے بازی کے ایپ کا پرچار کر رہے ہیں, کوئی ڈریم 11 کے نام سے ایپ چل رہا ہے, کوئی فلاں نام سے ایپ چل رہا ہے, اور ہماری نوجوان نسل جوئے اور سٹے بازی میں لگی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں بڑے درد کے ساتھ اپنے نوجوان بھائیوں سے, خبردار, حلال طریقے سے پیسہ کماؤ میرے بھائیوں. بہت راستے حلال طریقے سے پیسہ کماؤ, حلال طریقے سے کروڑپتی بنو, کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی خریدو, اعلیٰ سے اعلیٰ مکان بناؤ, بہت اچھی بات ہے, مگر حرام کے لقمے سے اپنے دامن کو بچاؤ. قیامت کی نشانی یہ بھی اللہ کے لیے بیان فرمائی. قیامت کی نشانی آپ نے یہ بھی فرمائی, بین یدی الساعۃ تسلیب الخاصہ وخشوع التجارہ. قیامت کے پہلے خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا, تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی. حتیٰ تعین المرأۃ زوجہا, یہاں تک کہ عورت اپنے شوہر کی مدد کرے گی تجارت میں. عورت اپنے شوہر کی مدد کرے گی, عورت اپنے شوہر کی مدد کرے گی. آج آپ دیکھ لیں بڑے بڑے شاپنگ مال میں کاؤنٹر پہ ریسیپشن پر کون بیٹھا ہے؟ عورتوں کو بٹھایا گیا ہے. اپنے پرچار کے لیے, پروموشن کے لیے عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ بھی قیامت کی نشانی آپ نے بیان فرمائی. وظہور القلم, اور قیامت کے پہلے قلم کی طاقت بہت زیادہ پھیل جائے گی, میڈیا کی طاقت بہت زیادہ پھیل جائے گی. قیامت کی نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی. اسٹینڈرڈ بدل جائے گا, معیار بدل جائے گا. قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا, یاتی علی الناس سنوات القداب, دھوکے بازی کے سال آ جائیں گے. یؤتمن فی الخائن ویخون فی الامیر, امانت دار کو بے ایمان سمجھا جائے گا, بے ایمان کو امانت دار سمجھا جائے گا, جھوٹے کو سچا جانا جائے گا, سچے کو جھوٹا جانا جائے گا. اور بڑی بڑی باتوں میں گھٹیا لوگ, نالائق لوگ بڑی بڑی باتوں کا فیصلہ کریں گے. تو یہ نشانیاں میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی نے قیامت کی بیان. اور بھی نشانیاں ہیں, بہت تفصیل سے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے, وقت زیادہ ہو رہا ہے. آخر میں ایک بات کہوں گا میرے ساتھیوں, اللہ نے سورہ محمد میں فرمایا فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ, یہ لوگ قیامت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً, یہ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت اچانک آ جائے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا, اے مکہ والو, اے کافرو, قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ, جب قیامت آ جائے گی اس کے بعد نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں, اب آگے قیامت کی بڑی نشانی کو دور بھی آنے والا ہے. ہم انتظار نہ کریں کہ دجال آئے گا تب ہم قیامت کی تیاری کریں گے, نہیں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واستعدادا لما بعده, سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری کرنے والا ہو اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا ہو. میرے ساتھیوں, دنیا میں آج حرام کمانے والے بہت ہیں, اپنی بہن بیٹیوں کا زمین جائیداد میں حق مارنے والے بہت ہیں, اپنے پڑوسیوں کا حق غصب کرنے والے بہت ہیں, مگر جب وہ مرتے ہیں نا تو کبھی جنازے میں جا کے دیکھو وہ کیا لے کے جاتے ہیں. حرام کمائی کھانے والا کیا لے کے جاتا ہے؟ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا.
جب لاکھ چلے گا بنجارا 2 گز زمین ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا. یہ زمینیں یہی رہ جائیں گی, یہ جائیدادیں یہی رہ جائیں گی, اور قبر میں ہم اور آپ اکیلے ہوں گے اور اپنے عمل کا حساب دیں گے, اور منکر نکیر کو ہمیں سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے میرے ساتھیوں, قیامت کی جو نشانیاں اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمائی ہیں, یہ اسی لیے بیان فرمائی ہیں کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو ایمان والے ہوشیار ہو جائیں, خبردار ہو جائیں. اور یہ نشانیاں ہمیں یہ نہیں بتا رہی ہیں اللہ کے نبی اللہ کے سچے رسول تھے, آپ کی رسالت کی دلیل ہے یہ نشانیاں, آپ کی صداقت کی دلیل ہے یہ نشانیاں, کہ آپ نے جیسا بیان فرمایا تھا دھیرے دھیرے ویسا دنیا میں ہو رہا ہے. اور ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک ایک پیشن گوئی پوری ہوگی اور ہر بہت پوری ہوگی. ہمارا ایمان بھی اس سے مضبوط ہو رہا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ نشانیوں کو دیکھ کر کے ہم قیامت کی تیاری کریں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین قیامت کے دن ہمیں رسوائی اور ذلت سے بچا لے. دنیا کی ذلت اور رسوائی میرے بھائیوں چند دن رہے گی, مگر قیامت کے دن کی رسوائی ابدی ہوگی. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے. رب العالمین ہماری جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ہمیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ تمام بھائی بہن جو کسی بھی قسم کے غلط کام میں مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ایمان والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے, ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ احسن الجزاء. مولانا نے بڑے خوبصورت, دل نشیں, پرکشش اور پرزور انداز میں اپنی